فلحال میں گزاری اپنے دوست نجات بھائی کے رہائش گاہ پہ، اور آج ہم نے ارادہ کیا کہ کیلاش کا سفر کیا جائے، چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کے اندر وادی کیلاش کا اور وہاں کے باسیوں کا اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹورسٹ پہ جانے پہ پابندی ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ این او سی مل چکی ہے اور ہم ابھی وادی کیلاش کے سفر پہ ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہم پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اس وقت کیلاش جو خوبصورت وادی ہے اور ایک ثقافت سے، ایک الگ ثقافت سے بھرپور جو ہے ایک اس وادی کی اس وقت کی کیا صورت ہے۔ یہ ایک دو چیک پوسٹیں آتی ہے، ایک پہلے والا چیک پوسٹ ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ دوسرا چیک پوسٹ ہے کہ جہاں پہ ٹورسٹوں کا کیلاش پہ کا داخلہ بند ہے، بغیر این او سی کے آپ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے، اور مقامی افراد کو جو چترال کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شناختی کارڈ یہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، اور یہ جو چیک پوسٹیں ہیں وہاں پہ ہر بندے کی آئی ڈی کارڈ اور باقی چیزیں چیک کی جاتی ہے، تب جا کے اس کو کیلاش ویلی یا جو بریر ہے یا رمبور ہے، ان تینوں ویلیز میں ان کو اجازت ملتی ہے۔ کیلاش میں اس وقت میں موجود ہوں، اور کیلاش کا یہ مشہور قبرستان ہے جس میں آپ کو مردوں کی جو تابوت ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ کو جو مردوں کی ہڈیاں وغیرہ ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اس قبرستان میں جب سمر کا سیزن ہوتا تھا اور یہاں پہ سیاحوں کا بڑا رش ہوتا تھا، مقامی سیاح بھی آتے تھے اور غیر ملکی سیاح بھی آتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے جہاں پوری وادی میں ٹورسٹ کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں اس خوبصورت وادی میں اس طرح کی جو ہلا گلا ہے یا جس طرح یہاں پہ سیاح آتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا، لیکن اب یہ وادی بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو ہوٹل انڈسٹری، یہاں کے جتنی بھی کاروباری لوگ ہیں یا جو بھی سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ سارے پریشان ہیں۔ 4200 کی افراد پہ مشتمل کیلاشی قبیلہ اور یہاں پہ جو مسلمان آبادی ہے وہ دونوں پریشان ہیں، دونوں کی حالات ایک جیسی ہے، اور اس وقت یہاں جو میری بات ہوئی ہے تو لوگ جو ہے یعنی معاشی صورتحال کی وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ وہ فاقوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنی بھی اس وقت میری ڈسکشن ہوئی ہے اور اس پوری ٹرپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو حالات ہے وہ اب اس میں آ گئے ہیں
کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جس طرح حکومت نے باقی انڈسٹریز کو، باقی کاروباری شعبوں کو ایس او پیز کے تحت یا اس کو کچھ ریلیف دی ہے، تو سیاحت کے شعبے کو بھی جتنا جلد از جلد اوپن کیا جائے تاکہ لوگ ان علاقوں میں پہنچے اور یہاں کے علاقوں کو ایکسپلور بھی کرے، اس علاقے کی خوبصورتی کو بھی دیکھے، بلکہ یہاں کے معاشی اور باقی جو صورتحال ہے اس کے لیے بھی، اس کی بہتری کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو، یہاں کے لوگوں کو کاروبار میسر ہو، کیونکہ اس کے بعد تو جب سمر سیزن ختم ہوتا ہے تو برف پڑ جاتی ہے اور یہاں پھر ان لوگوں کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ بہت زیادہ تکلیفات ہم مسلمانوں کو اور کلاش دونوں قبیلے کو، جو ہوٹلنگ کا نظام تھا وہ درہم برہم ہو گئے، ٹورسٹ نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ باہر سے گیسٹ آ رہے تھے جس وجہ سے یہاں ٹیکسی چل رہے تھے، جتنے ہوٹل تھے وہ متاثر ہو گئے، تو جو دوسرے کاروبار تھے یہاں جو لوگ ہینڈی کرافٹ فروخت کر رہے تھے اور جشن میں جو ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے، چلم جشت ہو یا دوسرے جو کول جسے کہتے ہیں، سارے اس میں لوگ آ رہے تھے، وہ نہ آنے کی وجہ سے ہمارے جو معیشت تھی بالکل ٹوٹلی ہمارے جو تھے یہ ٹورزم پہ فوکس تھا وہ بالکل متاثر ہو گیا ہے۔ تو ہم گورنمنٹ سے آپ کی وساطت سے گزارش کریں گے کہ مطلب اگر یہ بیماری ختم ہو گئی ہے تو کم از کم یہ لاک ڈاؤن ختم کی جائے تاکہ سیاح آ جائے، تاکہ لوگوں کی جو ذریعہ معاش دوبارہ بحال ہو جائے۔ اب یہ نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے دکانوں میں جو خرید و فروخت تھی وہ بند ہے، ہوٹلنگ بند ہے، اور جو لوکل گائیڈ ہوتے تھے لوگ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو گھروں میں ہینڈی کرافٹ جو فروخت کر رہے تھے وہ سارے کے سارے پڑے ہیں، میلے قبل جو تیار تھے وہ میلے ہو گئے۔ تو ہم آپ کی وساطت سے گورنمنٹ کو گزارش کریں گے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، سیاحوں کو آنے دی جائے تاکہ ہمارے جو ذریعہ معاش یہ